بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ میں نے پوری دنیا میں دیکھا کہ جتنی مشہور ہستیاں گزریں تو عام طور سے ان کا جیسا ان کا بیٹا نہیں ہوا، اور اگر ہو بھی گیا اتنا ہی مشہور ہو گیا تو پھر تیسری نسل میں اس کا جیسا کوئی نہیں ہوا، اور اگر تیسرا بھی ہو گیا ویسا جیسا پہلا اور دوسرا تھا تو پھر چوتھا ویسا نہ ہوا۔ لیکن یہ حیرت کی بات ہے، پوری کائنات کی ہر قوموں کا مقابلہ کر کے میں بتا رہا ہوں کہ 14 ایک طرح کے، ایک ہی گھر میں 14 ایک طرح کے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، انگریز نے تو لکھا جو لکھا، آپ کہیں اس کی لکھی بات مت دہرائیے کہ 14 ایک طرح کے تھے۔ میں کیوں نہ دہراؤں؟ حدیث میں نہ ہو تو نہ کہوں اول انا محمد وآخر انا محمد وأوسط انا محمد وکل انا۔ نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں، اور ایک اور کوئی فضیلت ہو تب انتخاب ہوگا۔ تو پہلے شارع یعنی پہلی شریعت لانے والے روئے زمین پر، گویا آدم کے دور میں شریعت نہیں آئی تھی، امت ہوتی تو شریعت آتی، جب امت آ گئی تو شریعت بھی آ گئی۔ تو پہلی شریعت لانے والا نوح، اس لیے ان کو چن لیا۔ اب یہ حضرت ابراہیم کو کیوں چنا؟ میں ذریت، میں خاندان، اس لیے کہ اب ابراہیم میں وہ فضیلتیں ہوں کہ جو آدم اور نوح سے زیادہ ہوں۔ تو پہلے بشر تو ابراہیم ہو نہیں سکتے، ہاں نبی ہو سکتے ہیں اور رسول ہو سکتے ہیں، تو وہ تو ہو چکے، آدم بھی ہو چکے اور نوح بھی ہو چکے۔ کوئی ایسی فضیلت ہونی چاہیے، کوئی ایسی فضیلت ہونی چاہیے جو ان کو افضل قرار دے رہی ہو۔ تو اللہ نے کہا ان کی فضیلت علاوہ رسالت کے، علاوہ نبوت کے، ایک اور چیز انہیں عطا کر رہے ہیں جو ابھی ان سے پہلے کسی کو نہیں دیا تھا۔ انی جاعلوں کا للناس اماما، ہم نے انہیں انسانیت کا امام بنایا۔ تو اب ابراہیم نبی بھی، رسول بھی اور امام بھی، اور انسانیت کے امام، کسی چھوٹی سی قوم اور امت کے نہیں، پوری انسانیت کے امام۔ کوئی اور فضیلت بھی ہونی چاہیے تاکہ ذریت بھی آ جائے۔ تو پھر اللہ نے کہا وَإِنَّ مِن شِیَتِهِ، یہ میرے شیعوں میں سے ایک شیعہ ہے۔ اچھا، شیعہ بھی انتخاب کیا جاتا ہے۔ اور پھر ابراہیم نے پوچھ بھی لیا یہ امامت جو مل رہی ہے وہ من ذریتی، تو کیا یہ امامت میری نسل میں بھی جائے گی؟ لَيَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ، یہ عہدہ ظالم نہیں پائیں گے، ظالموں کو نہیں ملے گا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ پہلے اعلان کر دیا گیا کہ کوئی ظالم دعوی امامت نہ کرے، اور امام جو ہوگا اسے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ امامت کے اصول جانتے ہیں، امامت کے لیے بس کافی ہے کہ گواہ دو ہوں، ایک اللہ گواہ ہو اور ایک نبی گواہ ہو۔ اللہ نے نام بھیجے کہ اے میرے حبیب آپ کے بعد 12 امام ہوں گے، جیسے ہم نے موسیٰ کی قوم میں 12 قرار دیے، آپ کی قوم میں بھی 12 ہوں گے، ان کے نام یہ ہیں۔ تو نص کہتے ہیں، نص جو ہے امام کے لیے توحید کی ہو اور نبوت کی۔ اللہ نے نام بھیجے، نبی نے نام سنائے۔ اور غدیر کا خطبہ پڑھ لیجئے، علی کی ولایت کا اعلان کر کے بتایا یا علی تمہاری نسل میں 11 تمہارے جیسے اور آئیں گے جن کی ولایت امت پر واجب ہوگی۔
اب یہ بحث نہیں ہوگی کہ علی غزوات لڑ رہے ہیں اور خیبر و خندق اور مرہب کا قتل اور خیبر کا دروازہ ٹوٹنا، اس لیے کہ شجاعت کی تعریف پڑھنا پڑے گی. شجاعت کہتے کسے ہیں؟ شجاعت کسے کہتے ہیں؟ شجاعت میدان جنگ میں لشکر کو پچھاڑ دینا. شجاعت ظالم اور ہیبت ناک شخص جو مثل فرعون و نمرود ہو، جہاں بات بات پہ گلے کٹتے ہوں، جہاں سر جھکائے رعایا کھڑی ہو، جہاں سب تابع دار ہوں، جہاں پرندہ پر نہ مار سکے، جہاں زبان کوئی کھول نہ سکے، اور وہاں اس کو ظالم و مردود کہہ دیا جائے اور اس کی دلیل پر اپنی دلیل کو حاوی کر کے اس سے منوا لیا جائے کہ حکمت ہمارے پاس ہے، حکومت تیرے پاس ہے، اسے بھی فاتح خیبر کہتے ہیں. صرف ہاتھ سے تلوار چلانا شجاعت نہیں ہے. زینب کا خطبہ بھی شجاعت ہے. سید سجاد کا دربار میں خطبہ بھی شجاعت ہے. اور حاکم ظالم ہو، کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، کتنے سر نہ کاٹ کے پھینک دیے ہوں، جو اپنے خلاف بات نہیں سن سکتا تو بھلا اس کے سامنے کوئی بول سکے گا؟ چلتے چلتے گھوڑے کو روک لیا ہارون نے، اور دوسرے گھوڑے پر امام موجود ہیں، اور پھر جب دماغ پھر گیا تو پھر گھر پہ حملہ کیا، گھر کو جلوایا، پھر اس کے بعد قید کیا، گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے بصرے بھیجا. پھر بصرے سے جگہ بدلتا رہا تاکہ چاہنے والوں کو پتہ نہ چلے. پھر بغداد بھیجا. دیکھتا ہے کہ امام کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، محفل جمی، اور جا کے سوال کرتا ہے دین کیا ہے؟ امام نے کہا امتحان لے رہا ہے یا معلومات کے لیے پوچھ رہا ہے؟ اب کیا کہے، بھرے مجمع میں حاجیوں کا مجمع، تو اس کا بھی تو مجمع ہوگا، امام کا بھی مجمع تھا. تو اب کیا کہتا ہے؟ امتحان لے رہا ہوں آپ کا. دنیا کو پتہ ہے کہ آل محمد کے علم کے سامنے یہ تھوڑی کہنا ہے کہ امتحان لینا ہے. پوری دنیا، پورے عرب کو معلوم ہے کہ عالم بس یہ ہوتے ہیں. کوئی ڈھکی چھپی بات تھوڑی ہے کہ کوئی بتایا جائے کہ بس علم رسول کے گھرانے میں ہوتا ہے، بس ختم ہو گئی. اس لیے کہ ایک ایک حدیث اگر میں رسول کی پڑھوں ایک ایک موقع پر تو آپ حیران رہ جائیں. اشرے کے اشرے اسی پہ پڑھ دیے جائیں کہ بات آئی اور اسی پہ حدیث رسول سنا دی. فرمایا آپ نے، یہ بھی غدیر کے خطبے میں، آل محمد سے علم لینا، یہ تم سے زیادہ جاننے والے ہیں، اور کبھی ان کو بتانے اور سکھانے کی کوشش نہ کرنا، اور کبھی ان کے آگے نہ چلنا. یہ بھی حدیث ہے، اور اس پہ سب متفق بھی ہیں، شیعہ سنی سب نے لکھا ہے. ان کو سکھانے بتانے کی کوشش نہ کرنا، ان سے سیکھنا، ان سے علم لینا. ہم اپنا علم انہی میں اولاد میں آل محمد میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کتاب بھی انہی کے پاس چھوڑ رہے ہیں اور ان کو خود بھی تمہارے اوپر چھوڑ رہے ہیں. دو چیزیں چھوڑ رہے ہیں، قرآن اور اہل بیت. پھر اہل بیت آ گئے، سمجھ گئے نا آپ؟ جو قرآن کے مساوی ہو، قرآن اور اہل بیت. تو جو علم قرآن میں ہے وہی ان میں. تو اب کوئی حدیث بھول گیا ہے کیا؟ یہ ہارون رشید، مامون رشید، معتصم باللہ، کیا یہ حدیث بھول گئے؟ یہ سب اپنے کو پڑھا لکھا کہتے تھے، یہ عربی بولتے تھے، انہیں آیتیں یاد تھیں، انہیں سورے یاد تھے، یہ حافظ قرآن کہلاتے تھے. تو سب یاد تھا، حدیثیں بھی خوب یاد تھیں انہیں، بڑا دھڑ حدیثیں سنایا کرتے تھے. بیٹھے بیٹھے حدیثیں یاد آ گئیں تو سنا رہے ہیں، ہمیں اتنی یاد ہیں، تمہیں کتنی یاد ہیں. درباری سے کہتے تھے تمہیں کتنی یاد ہیں، مقابلہ کرتے تھے کہ ہمیں اتنی حدیثیں یاد ہیں. تو اس میں فضائل علی کی حدیثیں بھی آتی تھیں. یہ سب واقعات ہیں، سب بھرے پڑے ہیں شیعہ سنی کتابوں میں. کہاں تک بتاؤں اور کیا کیا ذیلی باتیں کروں. تو اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ رسول اللہ سے آپ نسبت جو دیتے ہیں تو ہم اور آپ تو نسبت میں برابر ہیں. تو امام نے کہا کیسے؟ کہ بھائی آپ کی نسبت یہ ہے کہ رسول اللہ کے چچا ابو طالب کی اولاد ہیں.
اور میں رسول اللہ کے چچا عباس بن عبد المطلب کی اولاد، ہم اور آپ تو برابر، ایک چچا کی اولاد آپ، ایک چچا کی اولاد ہم. یہ دلیل کیسی لایا؟ اے بھائی اب عباسی ہے تو حضور کے چچا ہیں، ابو طالب بھی چچا ہیں اور عباس بھی چچا ہیں. یہاں امام یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ نہیں تیرے جد چچا نہیں ہے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو ابو طالب کے ذریعے کیوں دلیل قائم کر رہا ہے. ابھی چاہیں تو کہہ دیں ہاں میں تو نواسا بھی تو ہوں رسول کا. بات نہیں بنے گی یہاں. اس نے چچا کا حوالہ دیا ہے، بات وہ ہو جو آسمانی ہو، آپ کے دماغ میں نہیں آ سکتی. امام نے لجاؤں میں فرس کو روکا، کھینچا، گھوڑا رکا، اس کا بھی گھوڑا رکا. اتفاق سے سامنے دو پہاڑیاں تھیں اونچی. امام نے روک کر اشارہ کیا کہ ہارون اس پہاڑی کے پیچھے سے ابھی رسول اللہ نکل کر آئیں. اب دیکھیں یہاں پر پھر میں تو چونکہ ایک ایک چیز بات سمجھانے کا عادی ہوں نا. کوئی کہے روایت تو معصوم کی ہے، ہمیں تو بالکل یقین ہے، ہم تو شک وک کرتے نہیں. اور ممبر پہ تو شک ہو تو شیطان کو خدا لعنت کرے جسے شک ہو اس پر. ہمیں بالکل شک نہیں ہوتا کسی چیز کے بیان کرنے میں. سچی چیزیں بیان کرتے ہیں، حوالے کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اپنا ہمارا کتب خانہ ہے، مانگے کی کتابیں ہمارے پاس نہیں ہیں، کرائے کی کتابیں نہیں ہیں، ہماری اپنی کتابیں ہیں. جسے دیکھنا ہو اپنے آنکھ سے آنکھیں مستند چیز خود اپنی آنکھ سے دیکھ لے جب چاہے. جتنا پڑھ چکے، جتنا یوٹیوب پہ پڑھا ہے، اس میں سے بھی آ کے وہ بھی بات پوچھ لے کہ قائد اعظم اور ذوالجناح کا کیا قصہ ہے، وہ بھی 10 کتابوں میں دکھاؤں گا. لندن کے انگریزوں نے بھی لکھا ہے کہ جنا ذوالجناح سے ہے. اب تک بڑبڑائے تو سب ہیں، گھر پہ کوئی نہیں آیا کہ آج تک کوئی شیعہ سنی نہیں آیا قائد اعظم کے مسئلے میں. ذوالجناح کے مسئلے میں آیا کہ یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. ارے آئیے تو میں آپ کو غالب کا دیوان پڑھواؤں کہ غالب نے اپنے دیوان میں کیا لکھا، ناسخ نے کیا لکھا، میر تقی میر نے. میں سارے شعر آپ کے سامنے رکھ دوں. غالب نے کہا کہ علی کا ذوالجناح وہ ہے کہ جہاں جہاں وہ چلے اور نشان قدم بنے میں وہاں سجدہ کرتا جاؤں. اب غالب کو بددعا دو، جو چاہے کرو، یہ تمہارا فعل ہے. ہاں دور ایسا ہی گزرا کہ جب گھر میں آگ لگی تو سیدانیاں برقع اوڑھ اوڑھ کر، چادر اوڑھ اوڑھ کر پناہ قبر نبی پر اور جا کے پکار رہی تھیں. موسی کاظم کی 17 بیٹیاں تھیں. اللہ معصومہ قم بی بی 18ویں بیٹی ہیں. گویا 18 بیٹیوں کے باپ اور 18 بیٹے. اور جب گھر میں آگ لگائی گئی تو گھر کے لوگ نکل کے پتہ ہے تڑپ رہے تھے امام قبر نبی پر، اور ساری اولاد فریاد کر رہی تھی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. کیا کیا سادات پہ گزری، سید زادوں کو کیسے قتل کیا گیا. کل بھی عرض کریں گے سیدانیوں پہ کیا بیت گئی، کیسے زندگی گزاری. اللہ اکبر. سب کچھ اپنی آنکھ سے دیکھا. امام کو قیدی بنایا گیا، قیدی بنا کے راستے بدل بدل کر امام کو ایران بھی لے جایا گیا. جب میں ایران میں اس مقام کی زیارت کی جو جگہ غزالی کے نام سے مشہور ہے، اس کے بالکل سامنے جو عمارت ہے اس کے بارے میں ایک تہخانہ ہے، اس میں بیچ میں نیچے. تو جب جائیں زیارت کے لیے تو خدام آپ کو بتا دے گا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں 87 افراد امام حسن کی اولاد سے قید کیے گئے تھے. اور اسی جگہ بعد میں ہمارے امام ہفتم کو بھی قید کیا گیا.
پھر وہاں سے بصرے لے گئے، پھر بغداد کے قید خانے میں لائے۔ قیدی بدلتے رہے، ساتھی بدلتے رہے، پھر تنہا قید کیا گیا کہ کوئی قیدی ساتھ نہ ہو، اکیلے رکھو۔ دربانوں پہ پابندیاں تھیں کہ جو پہرے پر ہوں ان کے عقیدوں کا جائزہ لیا جائے، ان کے عقیدے کے لوگ نہ ہوں، وہ ظالم ہوں جو زیادہ سے زیادہ ظلم کر سکیں، ایسا کرو۔ تو جب مجھے خدام نے بیان کرنا شروع کیا کہ یہاں اتنے افراد امام حسن کے جوان اور بزرگ قید کیے گئے تھے، اور پھر اس میں سے ایک ایک کو نکالا گیا اور قتل کیا گیا، ذبح کیا گیا، باپ کو بیٹے کے سامنے، بیٹے کو باپ کے سامنے، باپ کو بیٹے کے سامنے۔ کیا ظلم ہوا اولاد امام حسن پر؟ اللہ اکبر! جہاں پتہ چلتا اولاد امام حسن اپنے حسن، اپنی خوبصورتی سے پہچان لیے جاتے تھے، جسموں سے خوشبو آتی تھی، زلفیں اور ان کے بال، ان کی روشن پیشانی، اگر 10 برس کا بچہ بھی ہے تو پہچان لیتے تھے یہ اولاد حسن ہے، یہ حسنی سادات۔ امام صادق کے دور میں پورے مدینے سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے سب کو قیدی بنایا گیا، تو امام نے روتے جاتے تھے اور ان کو الوداع کہتے جاتے تھے جب انہیں قیدی بنا کے لے جا رہے تھے۔ پھر بھی تلاشی جاری رہی، ڈھونڈو کوئی حسنی سید بچے نہ روئے زمین پر۔ آپ دیکھیے کہ حسنی سادات سندھ تک آ گئے، ظاہر ہے کہ انہیں اپنی جان بچانی تھی اور بزرگوں کی وصیت تھی، نکل جاؤ، چلے جاؤ، بصرے کی طرف جاؤ، وہاں سے سمندری راستے سے دوسرے ملکوں میں چلے جاؤ، اس لیے کہ نسل بچنا مشکل ہو رہا تھا۔ 10 سال کا شاہزادہ گرفتار کر کے لائے، یہ موسی کاظم کا دور ہے۔ بغداد کے محل بن رہے تھے تو پہلے جب بنیاد بناتے تھے تو اس میں سید کا لہو ڈالتے تھے اور پھر لاش کو اس کے اندر دفن کر کے اس پہ محل تعمیر کرتے تھے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جو گارا ہوتا تھا، یعنی جو مٹی ہوتی تھی، اس کو لہو میں مٹی کو بنا کے گارا بناتے تھے اور پھر اس سے اینٹوں پہ پلاسٹر رکھ کے پھر دوسرا بلاک یا دوسری اینٹ رکھتے تھے، لہو سے گارے بنائے۔ 10 سال کا بچہ ہے، راوی کہتا ہے ہم ادھر سے گزر رہے تھے اور معمار دیواروں کو اونچا کر رہے تھے، ابھی دیوار سینے تک آئی تھی اور بچے کو چن رہے تھے، شہزادے اولاد حسن کو، اور یہاں تک دیوار اٹھ چکی تھی۔ میں نے منظر دیکھا اور میں منہ کو موڑ کر چپکے نکلا کہ اگر میری نظر بھی پڑ گئی تو میں مجرم قرار پاؤں گا، بادشاہ کو خبر ہوگی، تو اپنی جان بچا کے نکل رہا تھا۔ شہزادے نے آواز دی، مسافر منہ موڑ کے جا رہا ہے؟ کیا ہمارے نانا کی اولاد کا احترام ختم ہو گیا؟ کیا ہمارے نانا کی امت میں تو نہیں ہے؟ اب راوی کہتا ہے میں رک گیا، میں ٹھٹک کے رک گیا، میرے قدم زمین پر جم گئے، میری آنکھ سے آنسو چلے اور میں نے دیکھا دیوار اٹھانے والے بھی رو رہے تھے، اینٹوں پر اینٹ رکھ رہے تھے لیکن رو رہے تھے، دیوار اونچی ہو رہی تھی۔ میں رکا، میں نے کہا شہزادے کچھ کہنا ہے مجھ سے؟ کہا ایک پیغام ہے، زیادہ زحمت نہیں ہے تم کو، ایک پیغام ہے۔ کہا فرمائیے۔
کہا ابھی دیوار میں چن دیا جاؤں گا نا، تم جاؤ اپنے راستے جاؤ، لیکن ایک کام کر دینا، ذرا مدینے چلے جانا۔ شہزادے میں مدینے جا کے کیا کروں گا؟ محلے بنی ہاشم میں جانا، وہاں میرا کیا کام ہے؟ جانا اور میری ماں سے کہنا، بس اتنا کہہ دینا، دروازے پہ پکار کے کہہ دینا۔ آخری جملہ سنیے گا روایت کا، قیامت ہے، مناقب شہر آشوب نے یہ روایت لکھی ہے، اور بھی بہت سے مورخین نے لکھی ہے، لیکن جب پہلی بار پڑھی تو میرا کلیجہ کانپ گیا۔ 10 سال کا بچہ بول رہا ہے، جیسے کربلا سامنے نظر آ رہی ہے۔ دور موسی کاظم کا ہے مگر کربلا نظر آ رہی ہے۔ ایک بار کا جانا میری ماں سے کہہ دینا، اب انتظار نہ کریے گا، بیٹا واپس نہیں آئے گا۔ تو میں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا، شہزادے مجھے کیا پتا آپ کی ماں کا گھر کون سا ہے؟ کہا محلے بنی ہاشم میں جانا، ایک گلی سے مسلسل گھر سے رونے کی آواز آئے گی، ایک ماں راتوں دن پکار، ارے میرا لال، جس گھر سے رونے کی آواز آئے سمجھ جانا وہ میری ماں ہے۔ رات بھر روتی ہے، دن بھر روتی ہے، انتظار کر رہی ہے، کہنا اب بیٹا واپس نہیں آئے گا، انتظار نہ کیجئے، تم جیو سلامت رہو۔ شہادت کل پڑھیں گے امام کی، یوم شہادت ہے، آج کی حد تک سن لو، تقریر ختم ہو رہی ہے، زیارتیں آرام سے کھل چکی، زیادہ سے زیادہ لوگ زیارت کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ سب کو لے جائے۔ جب ہم سنتے ہیں کئی بار سال میں کسی کو 3 زیارتیں ہوئیں، کسی کو 4، اللہ اور زیارتیں کرائے۔ جن کی زیارتیں نہیں ہوئی مولا جلدی بلائیں، دعا مانگیے، فوراً قبول ہوگی۔ امام کا ذکر ہے، اور زیارت کو ضرور جائیے، لیکن جب جائیے گا، جب نجف بھی ہو لیں، جب کوفے میں مسلم کا روضہ بھی دیکھ لیں، جب کربلا میں حسین اور عباس کا روضہ دیکھ لیں، ایک جگہ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، وہاں بھی جائیے گا، شہر ہے ہلہ، اور ہلے میں ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے قاسم، اس شہر کا نام ہے قاسم، اس لیے کہ وہاں روضہ ہے قاسم کا۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ قاسم ہیں امام موسی کاظم کے بیٹے، اور ضرور زیارت کیجئے گا، وہاں 2 زیارتیں ہیں، زری میں 2 قبریں ہیں، ایک حمزہ دوسرے قاسم، 7ویں امام کی اولاد، حمزہ حضرت عباس کے پروتے، دونوں جلیل القدر سید، ضرور زیارت کیجئے گا۔ اور جب میں زیارت کرنے گیا تھا 2003 میں، تو اس سال حضرت عباس کی نئی زری ایران سے بن کر آئی تھی، اب تو اور تبدیلی، نئی زریاں آ گئیں، اس وقت جو زری تھی تو پتہ یہ چلا کہ جو پہلے زری لگی تھی حضرت عباس کی، اسے ہٹا کر نئی زری لگائی گئی، اور پرانی زری آپ کو ملے گی قاسم اور حمزہ کی قبر پر۔ تو اس طرح ہم نے حضرت عباس کی پرانی زری کی بھی زیارت کی، جو ہلے پہنچا دی گئی تھی، اور وہاں کی زری جو تھی وہ میسم کی قبر پہ پہنچا دی گئی۔ وہاں کی رسم یہ ہے کہ پرانی زری جب ہٹاتے ہیں تو اسے کسی اور سید زادے کے پاس لے جاتے ہیں، پھر اس کی جب نہیں بنتی تو اسے کسی اور سید، یہ تبرک ہے جو وراثتاً بزرگ سے سید زادوں کو ملتا جاتا ہے، اس میں اصحاب بھی کچھ نہ کچھ حصہ پاتے ہیں تبرکات کا، یہ ایک وہاں کے دستور ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ بہرحال میں نے اس زری کی بھی زیارت کی جب ہلے گیا، بڑی تشویش ہوئی کہ قاسم کون ہیں۔ اتفاق دیکھیے کہ جب دل میں یہ بات آتی تھی زیارت میں کہ یہ کون ہیں، یا جاننے کا شوق ہوتا تھا کہ کچھ اور معلومات ہو، تو جب روضے سے نکلتا تھا تو کوئی چھوٹا کتاب بیچنے والا
دکان لگائے ہوئے فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوتا تھا. اتفاق سے جب میں باہر نکلا تو پہلی نظر جو پڑی تو ایک کتاب شہزادہ قاسم پر رکھی تھی. میں نے جلدی سے اٹھائی کہ یہ کربلا کے قاسم ہیں یا یہی قاسم ہے. جب کتاب کو دیکھا تو ولدیت میں امام موسی کاظم کا نام لکھا تھا. میں کتاب لایا, 2003 کی بات ہے. پھر میں نے اس کو پڑھا. جو کچھ پڑھا اس میں سے کچھ آپ کو سنائے دیتا ہوں کہ امام کو قید کر کے لے گئے. یہ پتہ نہ چلا چاہنے والوں کا کہ بصرے میں ہیں کہ تہران میں ہیں کہ بغداد میں ہیں. گھر والوں کو بھی کوئی خبر نہیں تھی کہ امام کس شہر میں ہیں. اور امام کا یہ بیٹا جس کا نام قاسم تھا, امام موسی کاظم کے فرزند, ایک دن صبح ہی صبح اٹھے. میں تقریر ختم ہو گئی یہیں پہ, اس کے بعد ہی تابوت برآمد ہوگا اور جلوس برآمد ہوگا. آخری جملے عرض کر رہا ہوں. اور ماں کے پاس آئے روتے ہوئے اور کہا, ماں بابا کی خبر کوئی نہیں آئی. یہ آخری جملے ہیں تقریر کے جو عرض کر رہا ہوں مصائب کے. بابا کی کوئی خبر نہیں آئی. ماں بھی رونے لگی. کہاں بیٹا تمہارے بابا کی کوئی خبر نہیں. بڑی دردناک روایت ہے. جب پہلی بار پڑھی تو رویا, پھر دوسری بار پڑھی تو رویا, اور جب بھی پڑھتا ہوں آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اس سے بہت پہلے 79 میں رضائے حسینی کے اشے میں پڑھی تھی. وہ اشیاء چھپا ہوا ہے, معجزہ اور قرآن. یہ روایت آپ کو چھپی ہوئی بھی ہماری کتاب میں مل جائے گی. اور اب پڑھ رہا ہوں. ماں نے کہا, بیٹا بابا کی کوئی خبر نہیں ہے. کہا, ماں اب تو ہم بابا کو ڈھونڈنے جائیں گے. اب خیال رکھیے گا 9-10 سال کا بچہ ہے اور اس کا جذبہ, باپ سے محبت, امام سے محبت. ہم بابا کی خبر خود لینے جائیں گے. بس اب بہت دن ہو گئے اور بابا کی کوئی خبر نہیں آئی. اماں آپ ہمارا سامان سفر تیار کر دیجئے. ماں نے کہا, بیٹے بہت چھوٹے ہو, زمانہ بڑا پرآشوب ہے, چاروں طرف دشمن ہیں, پہچان لیے گئے تو کیا ہوگا. اماں ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہم دن میں سفر نہیں کریں گے. ہم دن میں کہیں پوشیدہ ہو جائیں گے, ہم رات کو سفر کریں گے اور ہم پتہ لگاتے ہوئے وہاں تک پہنچ جائیں گے جہاں بابا ہیں, اور پھر ہم وہاں سے آپ کو کسی نہ کسی طرح خبر کریں گے. اور اماں ہو سکتا ہے کہ ہم بابا کو ساتھ لے آئیں, اور اگر بابا نے کہا تو ہم آپ کو لینے آئیں گے اور ہم آپ کو لے کر بابا کے پاس چلیں گے. ماں پھر بھی آنسو بہاتی رہی. کہا, اچھا بیٹا جیسی تمہاری مرضی, اگر تم باپ کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو جاؤ اور پتہ لگاؤ. ماں نے تیاری کی. سامان سفر میں چند جوڑے کپڑے کے تیار کر کے رکھے, کھانے کا کچھ سامان ناشتے دان میں تیار کیا اور کہا, بیٹا کافی ہے یہ سامان. کہا, ماں کافی ہے ہمارے سفر کے لیے. آپ نے اچھا سب کچھ سامان کر دیا, اب اماں ہمیں رخصت کیجئے. ماں نے بیٹے کو لپٹایا. اب بیٹا رخصت ہو رہا ہے. بہت روئی چیخ چیخ کر, راشا ہو گیا بدن میں, تھر تھرانے لگا بدن. بیٹے کو پیار کیا, پیشانی چومی اور اس کے بعد کہا, خدا حافظ. اب میری طرف دیکھیے گا. بیٹے نے در کا پردہ ہٹایا, بیٹا باہر ہوا. جیسے ہی باہر دروازے کے باہر گیا, ماں نے آخری جملہ یہ کہا, اے بیٹا میں پردے سے لگی کھڑی ہوں, جب تک میرا تمہارا سامنا رہے مڑ مڑ کر چہرہ دکھاتے رہنا. کچھ یاد آیا؟ اے علی اکبر, شب شہادت ہے جو گریہ کی شان ہونی چاہیے, ویسا ہی گریہ ہو. بیٹا مڑ مڑ کے دیکھتا رہا. ماں نے الوداع کہا, ماں نے خدا حافظ کہا.
بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. ماں گھر میں واپس روتی رہی، بیٹے کو یاد کرتی رہی. بیٹا بھی اپنے سفر پر چلتا رہا، کبھی کسی شہر کبھی کسی شہر. چلتے چلتے جناب قاسم ابن امام موسی کاظم شہر ہلا پہنچ گئے. ہلا پہنچے، چلا کہ جس محلے میں قیام کیا ہے ہم نے، یہاں پانی بھرنے والے بہشتی رہتے ہیں، جو گھروں میں پانی پہنچاتے ہیں پانی بھر کر معاوضے پر، یہ ان کی پوری برادری ہے. وہیں ٹھہر گئے. ان سے کہا بھائی جو کام تم کرتے ہو ہم کو بھی ایک آدھ گھر بتا دو، ہم بھی کنویں سے پانی بھر کر گھروں پہ پہنچا دیں گے. ظاہر ہے کہ یہ کوئی ان کے لیے شرم کی بات تو نہیں تھی، اس لیے کہ ان سے پہلے ان کے جد علی بھی پانی بھر کر مدینے کے گھروں میں پہنچاتے تھے. وراثتاً یہی عہدہ عباس کو بھی ملا تھا. لیکن بس یہ ہے کہ کچھ بہشتی خوش قسمت ہیں جن کی مشقیں پیاسوں تک پہنچ جاتی تھی، لیکن کربلا کا بہشتی وہ ہے جو پانی بھر تو لایا مگر پیاسوں تک نہ پہنچ. مشکوں میں پانی بھرتے، گھروں تک پہنچاتے. زمانہ گزر گیا، جوان ہو گئے. ان کا جو سردار قوم تھا ایک دن ان کے پاس آیا اور کہا آپ جیسا نیک انسان ہم نے نہیں دیکھا، آپ جیسا متقی بھی نہیں دیکھا، آپ جیسا عبادت گزار بھی نہیں دیکھا، آپ جیسا خوبصورت بھی کوئی دوسرا نہیں دیکھا. ساری خوبیاں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، ہم کچھ آپ سے کہنا چاہتے ہیں. شہزادے نے کہا بتاؤ کیا کہنا ہے. کہ میری اکلوتی بیٹی ہے، وہ بھی بہت نیک ہے، میں اس کے لیے لڑکے کی تلاش میں تھا، آپ اگر منظور کریں تو میری بیٹی کو اپنے عقد میں قبول کر لیجئے. سر کو جھکایا کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے. شادی ہو گئی، ایک گھر ہو گیا، میاں بیوی اس گھر میں رہنے لگے. کچھ دنوں کے بعد شہزادہ قاسم کی یہاں ایک بیٹی گود میں آئی. بیٹی نہیں، جملہ سن لو، سیدانی گود میں آئی. ایک سیدانی. دیکھتے ہی دیکھتے بچی بڑی ہو گئی. ایک دن بیمار پڑے شہزادہ قاسم، اور بیماری تھی کہ بخار تیز ہوتا گیا، تپش تیز ہوتی گئی. بیوی کو بلایا، زوجہ سے کہا سنو اب ہم بچیں گے نہیں، ہمیں اندازہ ہو گیا اب ہم دنیا میں نہیں رہیں گے. کچھ باتیں تم سے کرنی ہیں، لیکن اہم بات ہمیں تمہارے باپ سے کرنا ہے، اس لیے کہ وہ اس قوم کے بزرگ ہیں. ہم کچھ بتا نہیں سکے تمہیں، نہ تمہارے باپ کو بتایا نہ تم کو بتایا کہ ہم کون ہیں. تمہارے باپ نے تو ہمارا خاندانی چہرہ دیکھا، ہمارے خاندانی اوصاف دیکھے، لیکن ہم یہ تو نہیں بتا سکے ہم کون ہیں، ہم کس خاندان سے ہیں، ہم کس کے بیٹے ہیں. ہم خوف کے عالم میں کچھ نہیں بتا سکے. تم اپنے باپ کو بلاؤ اور ان سے کہہ دو کہ آخری وقت ہے، سن لیں، پھر موقع نہیں ملے گا اور پھر تمہیں یہ راز نہیں معلوم ہوگا. زوجہ گئی، واپس آئی، سر کو جھکا لیا، کہا کیا ہوا تمہارے باپ آئے نہیں؟ کہا وہ نہیں آ سکتے اس وقت.
یہ آخری جملہ ہے تقریر کا، اور جتنا بھی گریہ کریں کم ہے۔ زوجہ نے کہا وہ آ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کیسی بات کرتی ہو، میں مر رہا ہوں، میں ان کا داماد ہوں، میں بلا رہا ہوں وصیت کے لیے، اور تم کہتی ہو وہ آ نہیں سکتے؟ ایسا کون سا ضروری کام ہے جو میری موت سے بھی بڑا کام ہے؟ زوجہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، سر کو جھکائے، اور آنسو تھے کہ ابلے پڑتے تھے۔ کہنے لگی ہم کیا بتائیں، تم اپنا راز نہیں بتا رہے تو ہم اپنا راز تمہیں کیسے بتائیں؟ کہ تمہارا بھی کوئی راز ہے؟ بھائی کچھ سن رہے ہو؟ اور اپنی قدر کرنا، اب اپنی قدر کرنا، تم اسی جگہ پر اپنے آپ کو محسوس کرنا کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ کہ ایسا بھی کوئی راز ہے کہ جو تم لوگ ہمیں نہیں بتا سکتے؟ کہاں ایسا راز ہے، ہم ایک دوسرے کو کسی کو بتاتے نہیں، خاموش رہتے ہیں، یہ راز ہی ایسا ہے۔ کہ تو سنو، اب تو راز بتا دو، ہم تو مر جائیں گے، ہم تمہارا راز لے کے چلے جائیں گے۔ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ ہم کسی کو بتا دیں گے تمہارا راز، تو اب ہم زندہ کہاں رہیں گے بتانے کے لیے؟ اب تو بتا دو ہمیں۔ تو زوجہ نے رو کر کہا اچھا، ہم آپ کو وہ راز بتائے دیتے ہیں، سن لیجئے، ہم لوگ عاشقان آل محمد ہیں، ہم کسی کو بتاتے نہیں، اور ایسے محلے میں آ کر آباد ہوئے ہیں، اور ایسا کام کرتے ہیں کہ کسی کو شک نہ ہو جائے کہ ہم علی والے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ ایک ثواب کا کام کرتے ہیں، پانی بھرنے کا کام۔ اور پھر وہ رونے لگی۔ کہا چلو تم نے یہ تو بتا دیا کہ تم سب آل محمد کے چاہنے والے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ اس میں کیا راز ہے کہ تمہارا باپ باہر سے اٹھ کر میرے پاس میری بات سننے نہیں آتا؟ کہ چونکہ ہم لوگ اپنے زمانے کے امام کو مانتے ہیں نا، ہمارا باپ چونکہ ہماری قوم کا سردار ہے، ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ قید خانہ بغداد میں ہمارا 7واں امام قتل کر دیا گیا، اور اس کا لاشا بغداد کے پل پہ ڈالا گیا ہے۔ پوری قوم میرے باپ کے پاس تعزیت میں آئی ہے، ہم کیسے اپنا راز بتائیں؟ تو بے اختیار اب زوجہ سے کچھ نہیں کہا، ایک بار پکار کر کہا بابا آپ پہلے چلے گئے، بیٹا بھی آ رہا۔ بس 2 جملے رہ گئے، گریہ کرو، سر پیٹو، رو، اور سادات کی بے کسی پر جتنا چاہے نوحہ پڑھو۔ یہ ہے سادات کی مصیبت۔ بابا بیٹا بھی آ رہا ہے، آپ دنیا سے ہم تو آپ کو ڈھونڈنے نکلے تھے بابا، آپ تو دنیا سے ہی چلے گئے، اب بیٹا اس دنیا میں رہ کر کیا کرے؟ قاسم بھی آ رہا ہے۔ اور ایک بار کا بیٹھو اور بیٹھ کر میری بات غور سے سنو، اب چند لمحے رہ گئے اور میری روح پرواز کرنے والی ہے۔ آخری جملے سن لو۔ زوجہ سے کہا میرے آخری جملے یاد رکھنا، اور ایک بار کہا جیسے ہی میں مر جاؤں اور تمہاری قوم میری قبر یہیں بنا دے، یہیں دفن کر دے، دفن کرنے کے بعد، قبر بننے کے بعد تم چادر اوڑھنا، برقع اوڑھنا، اور میری بیٹی کو چادر اڑھا کر خاموشی کے ساتھ ہلے سے نکل جانا، اور سیدھے پتہ لگا کے مدینے جانا۔ بے اختیار زوجہ نے کہا میں مدینے جا کر کیا کروں گی؟ کہا تم مدینے جانا اور کسی سے پوچھ لینا محلہ بنی ہاشم کہاں ہے۔ کہا پھر کیا کروں میں؟ کہا جب محلہ بنی ہاشم پتہ چل جائے تو تم پھر میرے گھر چلی جانا۔ آپ مدینے کے رہنے والے، کا بیچ میں مت بولو، جتنا میں کہہ رہا ہوں اتنا سمجھو، ابھی میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، تم محلہ بنی ہاشم میں جانا اور میرے گھر جا کر میری بیٹی کو
میرے گھر پہنچا دینا، اس لیے کہ یہ سیدانی ہے۔ مدینے پہنچی، پوچھ لیا محلہ بنی ہاشم کہاں ہے۔ جب محلہ بنی ہاشم آ گیا تو بے اختیار کہا بیٹی اب تو آگے چل، تیرے باپ نے کہا تھا بیٹی کو آگے کرنا اور وہی اپنا گھر پہچانتی ہے۔ بیٹی آگے چلی، ایک مکان پر کچا سا مکان تھا اور ایک ٹاٹ کا پردہ پڑا تھا، اس پردے کے پاس دروازے کے پاس بیٹی رکی اور کہا اماں یہی میرے بابا کا گھر ہے، یہی میرے بابا کا گھر ہے۔ تو ماں نے بے اختیار کا بیٹی پہلا قدم گھر میں تم رکھو۔ اب یہاں پہ دو چار جملے میں زحمت دوں گا آپ کو، سن لیجئے تاکہ بات آگے سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے کہ میر انیس نے یہ کہا کہ کربلا میں زہرا کا گھر ایسا لٹا کہ پھر آباد نہیں ہوا، یعنی مرد تو گھر میں رہے ہی نہیں، بچوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، چند خواتین بے کس و مجبور۔ ساتواں دور ہے امامت کا اور گھر ویران پہ ویران ہوتا جاتا ہے، بچے قتل ہو رہے ہیں، بغداد کے قلعوں میں چنے جا رہے ہیں، امام قید خانے میں ہیں، گھر میں سناٹا۔ کیسا سناٹا؟ محسوس کیجئے ویسا سناٹا جیسا زینب اپنے گھر میں جا کے محسوس کر رہی تھی کہ گھر ویران پڑا تھا، اور پکار کر کہا تھا اونو محمد حجرے تو اجڑ گئے بچوں،